السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے 60ویں ایپیسوڈ میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور دوست و احباب کا استقبال کرتا ہوں۔ فرائیڈے کمنٹ باکس میں جو سب سے پہلا سوال ہے وہ ہے مستقیم رنگریز کی طرف سے۔ یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ مفتی صاحب، کاروبار میں دقت چل رہی ہے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ دعا بھی کریں اور کوئی نجی عمل بھی بتائیے، اللہ مشکل کو آسان کرے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں خیر و برکت اور ترقی عطا فرمائے۔ اور میں آپ کو یہ عمل بتا رہا ہوں کہ آپ روزانہ فجر کی سنت اور فرضوں کے بیچ میں اور شام کو مغرب اور عشاء کے بیچ میں ایک تسبیح یا رزاقو کی پڑھیں، یعنی 100 مرتبہ یا رزاقو پڑھیں۔ صبح کو فجر کی سنتیں پڑھ کر بیٹھ جائیں، اس کے بعد آپ اس عمل کو کریں، اس تسبیح کو پڑھیں، پھر امام کے ساتھ میں فرض نماز پڑھ لیں۔ شام کو مغرب کی نماز کے بعد سے عشاء تک کا جو وقت ہے، اس وقت میں کبھی بھی پڑھ لیں۔ اس میں آگے پیچھے درود شریف ضرور لگا لیں، 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں۔ اس میں اس بات کا دھیان رکھیں کہ وقت ایک ہی ہونا چاہیے، یعنی شام کا جو وقت ہے وہ ایک ہی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ مغرب کے بعد جب آپ کا من کرے جب پڑھ لیں، ایسا نہ کریں، بلکہ وقت ایک ہی رکھیں۔ اگلا سوال ہے مولانا امتیاز صوفی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی حضرت، اللہ تعالی حضرت کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اگلا سوال نوشاد احمد کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، کنفیوژن دور کرنا ہے، کیا جھاڑو مکان یا دکان میں کسی بھی وقت لگائی جا سکتی ہے صفائی کرنے کے لیے؟ جیسے کہتے ہیں کہ شام میں یا رات میں جھاڑو نہیں لگانی چاہیے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ آپ 24 گھنٹے میں کبھی بھی جھاڑو لگا سکتے ہیں، کبھی بھی صفائی کر سکتے ہیں۔ یہ جو بات ہے کہ شام میں یا رات میں جھاڑو نہیں لگانی چاہیے، یہ لوگوں کا وہم ہے اور غلط طریقے سے پھیلائی ہوئی ایک بات ہے۔ اس کا شریعت میں کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ لوگوں کی طرف سے پھیلائی ہوئی من گھڑت بات ہے، اس لیے اس کے چکر میں نہ پڑیں، آپ کسی بھی وقت صفائی کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے صدام حسین کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ حضرت مجھے لیٹرنگ بہت ٹائٹ ہوتا ہے، یعنی ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو بہت دقت ہوتی ہے، اس طرح گندی چیزیں بالکل صاف طور سے نہ لکھا کریں، تو کوئی نسخہ بتائیے، بہت مہربانی ہوگی۔ آپ کے پیٹ میں اگر اس طرح کی دقت ہے کہ آپ کو ٹوائلٹ میں جا کر آپ کا پیٹ صحیح اچھی طرح سے صاف نہیں ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ یہ کام کریں کہ رات کو سوتے وقت ½ کلو دودھ میں تقریباً 7 منقے ڈال لیں اور ڈالنے کے بعد اس کو خوب اچھی طرح پکائیں، اور اتنا پکا لیں کہ دودھ اس میں آدھا رہ جائے، یعنی پاؤ بھر رہ جائے۔ ½ کلو دودھ اتنا پکے کہ وہ پاؤ بھر رہ جائے۔ اس کے بعد میں اس کو ٹھنڈا کر کے جب ہلکا سا گرم رہ جائے، یعنی گنگنا سا رہ جائے، تو اس کو آپ سوتے وقت پی لیں۔ تو یہ کام رات کو روزانہ سوتے وقت کریں، انشاءاللہ آپ کا پیٹ صحیح رہے گا، صاف بھی ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے علینا ملک کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہن کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ علینا نام کے معنی کیا ہیں؟ علینا نام کے معنی ہے واضح، ظاہر اور بلند کے بھی معنی اس کے آتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ان بھائی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ سر کیا مسلمان کا ایمان سلب ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، مسلمان کا ایمان سلب ہو سکتا ہے، مسلمان سے ایمان ختم ہو سکتا ہے۔ اگلا سوال محمد سرتاج انصاری کی طرف سے، کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ، شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اگلا سوال طلحت پروین کی طرف سے، کہہ رہی ہیں السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ کہہ رہی ہیں کہ سرکہ وہی ہوتا ہے جو اچار میں ڈالنے والا ہوتا ہے؟ جی ہاں، اس دوا میں آپ وہی سرکہ استعمال کریں گے جو اچار میں ڈالا جاتا ہے، عام طور سے وہی سرکہ ہوتا ہے۔ جامن کا سرکہ اور گنے کا سرکہ عام طور سے مارکیٹ میں ملتا ہے، تو آپ وہی سرکہ استعمال کریں۔ اگلا سوال یونیک اینڈ اسٹائلش مہندی کی طرف سے، بہن کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میری نانی معلوم کر رہی ہیں کہ دوائی کھانے کے بعد سو جاتی ہیں، اس وجہ سے فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلتی ہے، تو قضا نماز ادا کر سکتے ہیں؟ یہ سوال انہوں نے کیا ہے، تو اس کا جواب یہ کہ ہاں، قضا نماز ادا کر سکتے ہیں، اور اگر نماز قضا ہو جائے تو اس کو پھر بھی پڑھنی پڑے گی۔ ایسا نہیں کہ نماز قضا ہو جائے تو اس کو چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز پھر بھی آپ کو پڑھنی پڑے گی، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ نماز ہماری قضا نہ ہو، اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، اور نماز وقت پر پڑھنی چاہیے۔
اگلا سوال ہے نظام الدین جموئی بہار سے، کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب ماشاءاللہ بہت خوب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب ڈی جے کی کمائی کیسی ہے؟ ایک شخص سے اس کا کاروبار ڈی جے شادی میں بجانے کا ہے اور اس شادی میں گانا وغیرہ بھی بجتا ہے، کیا یہ کمائی صحیح ہے؟ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر ڈی جے نیک کام کے لیے، جلسے وغیرہ کے لیے، اجتماع وغیرہ کے لیے بجائے جا رہے ہیں، اجتماع وغیرہ میں وہ چیز استعمال کی جا رہی ہے تو اس کی کمائی بلا کراہت جائز اور حلال ہے۔ اور اگر وہ چیز ڈی جے شادی وغیرہ میں، گانے وغیرہ میں بجائے جا رہے ہیں، اس میں گانے وغیرہ بجائے جا رہے ہیں تو پھر اس کی کمائی جائز نہیں ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ اگلا سوال دلشاد خان کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کلونجی سے کھجلی کا علاج کیسے کریں، یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ویڈیو جو آپ کو اسکرین پر دکھائی جا رہی ہے، آپ اس ویڈیو میں دیکھیں اور پورا سمجھ لیں، آپ اس میں بتلائے ہوئے طریقے کے اعتبار سے علاج کریں۔ اگلا سوال فاطمہ نوری صابری کی طرف سے، بہن کہہ رہی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے چہرے پر کالے سفید نشان ہے، اس کے لیے کوئی علاج بتائیں۔ چہرے کے علاج ختم کرنے کے لیے یہ بہت ہی بہترین علاج ہے، آپ اس علاج کے ذریعے سے وہ نشان ختم کر سکتی ہیں جو آپ کو اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے۔ اگلا سوال ہے عارف انصاری کی طرف سے، کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ، شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اگلا سوال ہے ہانیہ خان کی طرف سے، انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے، خواب اسکرین پر دیکھیں۔ اس خواب کی تعبیر کمزور گھریلو دشمن کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اگلا سوال عمران چودھری کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ امام کے واجب چھوٹنے پر امام نماز لوٹائے اور مقتدی کو علم نہیں ہے کہ واجب چھوٹنے پر اور سجدہ سہو نہ کرنے پر نماز لوٹا رہا ہے، تو آنے والا مقتدی جماعت میں شرکت کرے تو بعد نماز اسے دوبارہ نماز لوٹانی ہوگی یا نہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایسے نمازی کو دوبارہ نماز لوٹانی پڑے گی۔ اگلا سوال عبدالحکیم خان کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا کچھ سوال تھا۔ جی بالکل بتلائیے۔ کہہ رہے ہیں کہ کھانا کھاتے ہوئے اذان کا جواب دے سکتے ہیں کیا؟ کھانا کھاتے وقت اذان کا جواب دینا یہ ضروری نہیں ہے، کھانا کھاتے وقت کھانے میں ہی مشغول رہنا چاہیے۔ اگلا سوال ریشمہ کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ خواب میں خرگوش کاٹنا کیسا ہے؟ اپنی سہیلی کو جانی نقصان پہنچانے کی طرف اشارہ ہے۔ اگلا سوال ان بھائی کی طرف سے، انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے، خواب اسکرین پر دیکھیں۔ یہ خواب آپ کو عنقریب ملنے والی خوشحالی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اگلا سوال حافظ محمد ساجد سہارنپور سے، کہہ رہے ہیں حضرت مفتی صاحب حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا ناجائز ہے، حرام ہے اور گناہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس سے بالکل صاف طور سے منع کیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے محمد، اے نبی، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو حیض کی حالت میں عورتوں سے دور رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ پاک ہو جائیں تو تم ان کے پاس جاؤ اسی طرح جس طرح سے اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اس آیت کے اندر حیض کی حالت میں، ماہواری اور ایم سی کی حالت میں بیوی کے پاس جانے سے بالکل منع کیا گیا ہے۔ اگلا سوال محمد مسعود دیوبند سے، کہہ رہے ہیں میرا سوال ہے کہ فجر کی نماز میں اگر 2 سنت چھوٹ جائیں تو سورج نکلنے کے بعد ان کو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، سورج نکلنے کے بعد ان 2 سنتوں کو پڑھنا چاہیے۔ اگلا سوال شادام مظفر نگر سے، انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے، خواب اسکرین پر دیکھیں۔ اس خواب کی تعبیر یہ کہ آپ کو بہت جلد بہت بڑی خوشی ملنے والی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا سوال سرتاج حسین کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب جیسے الیکشن ہوتا ہے تو مکھیا لوگ سے جو پیسہ لیتا ہے کیا لینا جائز ہے حضرت؟ الیکشن میں جو شخص کھڑا ہوتا ہے اس کی طرف سے لوگوں کو بطور لبھانے کے جو پیسہ دیا جاتا ہے، لوگوں کے ووٹ بٹورنے کے لیے جو پیسہ دیا جاتا ہے، وہ پیسہ لینا بالکل ناجائز و حرام ہے۔ وہ پیسہ جو ہے وہ رشوت کے حکم میں، اس لیے نہیں لے سکتے، بالکل ناجائز ہے۔ اگلا سوال محمد سلیمان کی طرف سے، انہوں نے 2 سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ قسطوں پر آٹو خریدنا جائز ہے یا نہیں؟ جی ہاں بالکل جائز ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ جب انڈے کو پھوڑیں تو کیا پڑھیں؟ جب انڈے کو پھوڑیں تو کوئی خاص دعا نہیں ہے، ہم بسم اللہ پڑھ کر انڈا پھوڑ سکتے ہیں۔
اگلا سوال بشرا بارہ بنکی کی طرف سے، انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے، خواب اسکرین پر دیکھیں۔ اس خواب کی تعبیر، یہ جو خواب ہے مبشرات میں سے ہے، یعنی اس کے اندر آپ کو خوشخبری دی گئی ہے، تو اس لیے یہ بہت اچھا خواب ہے، اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال محمد اسماعیل کویت سے، انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے، خواب اسکرین پر دیکھیں۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس وقت آپ کے نیک کام میں بہت زیادہ سستی چل رہی ہے۔ اگلا سوال ان بھائی کی طرف سے کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر چھوٹا بچہ ہمارے بدن پر پیشاب کر دے تو کیا ہم ناپاک ہو جائیں گے؟ چھوٹے بچے کا پیشاب ناپاک ہے، اگر وہ بدن پر لگ جائے تو بدن کو پاک کرنا ضروری ہے، اور اگر کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑوں کو پاک کرنا ضروری ہے۔ جو حکم بڑے آدمی کے پیشاب کا ہے وہی حکم چھوٹے بچے کے پیشاب کا بھی ہے۔ اگلا سوال بشرا بارہ بنکی سے، انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے، خواب اسکرین پر دیکھیں۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو بہت بڑی خوشی اولاد کی شکل میں بہت جلد انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ اگلا سوال محمد وسیم ہاپوڑ سے، انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے، خواب اسکرین پر دیکھیں۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ پر پریشانی آئے گی، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اگلا سوال نعمان ارریہ بہار سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اگر رکوع یا سجدے کی تسبیح غلط پڑھی تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جی ہاں، ایسی حالت میں نماز ہو جائے گی۔ اگلا سوال عبدالجبار کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام محمد حنیف ہے، میرا سوال ہے کہ امام مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں اور تیسرا آدمی صف میں کھڑا ہو جائے تو کیا امام آگے بڑھ سکتا ہے؟ پلیز حضرت جلد سے جلد جواب دیجیے۔ اگر صرف امام اور ایک مقتدی دونوں مل کر نماز پڑھ رہے ہیں اور ایسی حالت میں تیسرا مقتدی آ جائے تو ایسی حالت میں امام کو آگے بڑھ جانا چاہیے اور آگے بڑھ کر باقی نماز پوری کر لینی چاہیے۔ اگلا سوال ہے مریم منصوری کی طرف سے، بہن کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مجھے بہتا ہوا زکام ہوتا ہے، آپ بتا دیجئے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے آپ بغیر دودھ والی چائے اور چینی کی جگہ اس میں شہد اور لیمبو کا رس ملا کر اس کو پی لیں، یعنی تقریباً 2 کپ کے آس پاس آپ چائے بنائیں، چائے کی پتی اس میں ملانی ہے، ملانے کے بعد چائے کی پتی اس میں جتنی عام طور سے ملتی ہے اتنی ہی ملانی ہے، اس کے بعد آپ اس میں چینی کی جگہ جتنی چینی ڈالتے ہیں اتنا ہی شہد ڈالیں گے، چینی نہیں ڈالیں گے، اور اس کے علاوہ آپ اس میں تقریباً آدھا لیمو نچوڑ لیں گے، اور نچوڑنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کر کے اچھی طرح اس کو پکا کر اس کو آپ چسکیاں لے کر پئیں گے، انشاءاللہ آپ کا بہتا ہوا نزلہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلا سوال ان بھائی کی طرف سے، ان کو یہ پریشانی ہے جو انہوں نے کمنٹ میں ذکر کی ہے، اس کا علاج بہت آسان علاج یہ ہے کہ آپ تنہائی میں کم سے کم رہیں اور اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں، بہت جلد یہ عادت آپ کے اندر سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگلا سوال محمد مسعود کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہہ رہے ہیں کہ سوتے وقت قبلے کی طرف پیر کر کے نہ سوئے، یہ تو پتہ ہے حضرت، مگر اور طرف کو پیر کر کے سو سکتے ہیں قبلے کی طرف کو چھوڑ کر؟ قبلے کے علاوہ کسی اور طرف کو پیر کر کے سونا بالکل جائز ہے، سو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر سونے کا سب سے اچھا طریقہ وہ ہے جس طرح سے ہم قبر کے اندر مردے کو لٹاتے ہیں اسی طرح سے ہمیں سونا چاہیے، اور یہی سنت طریقہ ہے۔ اگلا سوال ہے مسعود کارپینٹر کی طرف سے، کہہ رہے ہیں اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ اگلا سوال اسجد گلزار کی طرف سے، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی سندر، یادگار اور شاہکار ویڈیو ہے جس کے ذریعے پورے جامعہ گلزار حسینیہ اجراڑہ میرٹھ یو پی کی سیر کرائی ہے، اللہ آپ کو سفلتا اور کامرانی بخشے، آمین آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ اگلا سوال حاجی مہتاب کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگلا سوال طالب خان کی طرف سے، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات بتائی ہے آپ نے، اس پر عمل کریں گے آج؟ جی بالکل، انشاءاللہ آپ اس پر عمل کیجئے، بہت ہی اچھی بات بتلائی گئی ہے۔ اگلا سوال اوصاف ملک کی طرف سے، کہہ رہے ہیں بہت اچھا بیان ہے، شکریہ، جزاک اللہ۔ اگلا سوال علینا ملک کی طرف سے، کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ علینا نام کے معنی کیا ہے اور علینا نام رکھنا کیسا ہے؟ علینا نام کے معنی ہے واضح، ظاہر، بلند، اس نام کے معنی ہے، اور یہ نام رکھنا جائز ہے، رکھ سکتے ہیں، رکھنا چاہیے، بہت اچھا نام ہے۔ تو بہرحال یہ تھے فرائیڈے کمنٹ باکس کے 60ویں ایپیسوڈ کے سوالوں کے جواب جو میں نے آپ کو دیے ہیں۔
اس کے علاوہ اور بھی سوالوں کا ذخیرہ میرے سامنے رکھا ہے، لیکن وقتاً فوقتاً جیسے ہی وقت ملے گا آپ کو سوالوں کا جواب دیے جائیں گے۔ اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔